پاکستان بس ہر بات ہے. اور یہ کراچی سے آئی خبر, کراچی ایئرپورٹ سے. کراچی ایئرپورٹ سمیت 3 اور ایئرپورٹس میں ای گیٹس لگائے جا رہے ہیں امیگریشن کے لیے. جب آپ بیرون ملک ٹریول کریں گے, آپ اپنی ویکے پہ جائیں گے, اچھا ڈپارچر کے لیے, ہاں ڈپارچر کے لیے, ظاہر انٹرنیشنل ٹریول پہ ضرورت ہے نا. سو اس کے لیے آپ کو, اچھا اس کے لیے اب ایک اس کے اندر کنفیوژن ہے, یہ گیٹس لگ جائیں گے تو آپ کی جب آپ کا چیک ان ہو جاتا ہے, بیگیج چیک ان ہو جاتا ہے, پھر آپ کو امیگریشن کی وہ لمبی سی لائن ہوتی ہے, وہاں آپ کو پہلے ایک ٹھپا لگتا ہے, پھر ایک بندہ ہوتا ہے جو یوں کھول کے کاپی دیکھتا ہے آپ کی کہ اس کے اندر ٹھپا لگا ہے, حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھپا لگا رہا ہے وہ, اور پھر آپ جاتے ہیں اپنے جو بھی گیٹ ہے. سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ الیکٹرانک گیٹ ہوگا. اب اس میں ایک کنفیوژن ہے صرف, ہم نے اسی شو پہ بات کی تھی کہ ای پاسپورٹس بھی بننا شروع ہو رہے ہیں لوگوں کے. اب اس ای گیٹ کے لیے ای پاسپورٹ بھی چاہیے ہوگا. اس چیز میں ڈھونڈ رہا تھا, میں چیک کر رہا تھا, مجھے کلیئرٹی نہیں ملی, سو میں کہنا نہیں چاہتا ویسے ہی, بٹ شاید اس قسم کی بات ہو. لیکن یہ کتنا اچھا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹس کے اوپر ای گیٹس لگ جائیں گے, اور یہ امیگریشن کے وقت آپ کو تنگی نہیں ہوگی, آپ اپنا بیگیج ڈمپ کریں, آپ اپنا پاسپورٹ اسکین کریں. نہیں تو پھر بیگیج کے جو کاؤنٹرز ہوں گے وہاں پہ تو لائن لگے گی. نہیں وہ تو ہر جگہ لگتی ہے, وہ تو آپ نے جا کے بیگیج تو چیک ان کسی بندے نہیں کرنا نا. میرا یہی خیال ہے کہ اگر تو اس کے ایکسٹرا چارجز ہوئے ای پاسپورٹ بنوانے کے, تو میں نے ان اینی کیس انٹرنیشنل فلائٹ سے پہلے اگر 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہی ہے تو میں لائن میں لگ جاؤں گا, میں اور پیسے نہیں دینے. ہاں یہ ہوتے بھی ہے, بٹ چلیں اس چیز سے نہیں, لیکن یہ پورا سسٹم انٹیگریٹ کرنے کا مطلب ہے, لیٹس اسیوم کہ چلیں ای پاسپورٹس ہی ہیں اور ساتھ ای گیٹس, آپ کے وہ پاسپورٹ اسکین کریں گے, وہ چیک کریں گے, آپ خود کریں گے, مطلب ان دا سینس کہ مشین وہ چیک کرے گی کہ ڈیٹا جو کیپچر کر رہی ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, اینڈ دین اس کے بعد آپ کو بیگیج کلیم پہ, بیگیج پہ آپ سیدھا جا رہے ہو, بیگیج ڈراپ آف جو ہوتا ہے ان کا. ڈراپ آف کر کے آپ اس پہ جاؤ گے نا, یا آپ کی امیگریشن کی لائن ختم ہو رہی ہے, امیگریشن افسر نہیں بیٹھا ہوتا جو جہاں پہ ایگزٹ کر رہے ہوتے ہو آپ. نہیں یہ آپ جب جا رہے ہیں کہیں, یہ وہ لائن ہے, یہاں سے ایگزٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک وہ جو سینٹر میں میں بتاتا ہوں یہ کون سی لائن ہے. یہ وہ لائن ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کی چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اور پاکستانیز کی لمبی سی لائن ہوتی ہے. یہ والی لائن جو ہوتی ہے نا, یہ آپ واپس آ رہے ہوتے ہو, واپسی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, صرف جانے کی بات ہو رہی ہے. جب ایگزٹ کر رہے ہوتے ہو تو تب ایک ہی لائن ہو رہی ہے. ارے وہ اوورسیز کی الگ نہیں ہوتی. اچھا چلے میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, مزدار واقعہ بتاتا ہوں, کہ میں اور میری بیگم دبئی میں تھے, اور دبئی میں یہ چیزیں ہیں, اور وہ جو ای والا آپ کا ہے وہ آپ کا نارمل ابھی جو سیمی الیکٹرانک پاسپورٹ جو آپ کا ہے بار کوڈ والا, اس پہ بھی چلتی ہیں. سو وہ امیگریشن کی لائن دبئی پہ آپ کو واپس آتے ہوئے کافی لمبی ہوتی ہے, اکثر بہت لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہم دونوں کو, اس بندہ ایک تھا, انہوں نے کہا یار آپ ادھر سے یہ والی ٹرائی مارے. سو اس کا سب سے بہترین چیز ہوئی, مطلب بہترین تو نہیں ہوئی, میرے لیے بہترین ہوئی کہ میں گزر گیا, اور وہ پاسپورٹ اپنا جاری کری جا رہی ہے, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے, اور اس کو نہیں. وہ جو لائن کے ہم مڈل میں تھے, انہوں نے کہا آپ واپس پیچھے جائیں آل دا وے لائن پہ, اور اب آپ وہاں سے نارمل والے بندے سے کروائیں. سو میں گزر گیا, اور پھر بھائی کے پاس کوئی تھے, کوئی آدھا گھنٹہ تھا, تو میں پھرتا رہا سکون سے, اور پھر وہ آ گئی. اس کے بعد جو ہوا وہ شو پہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں. ہاں یہ بات اس میں مجھے بھی یاد آ گیا کہ پہلی دفعہ والدہ کے ساتھ دبئی میں گیا, تو وہ ہم لوگ اترے اور باہر ہی نکل آئے ایئرپورٹ سے, اور ہم نکلے تو امی نے کہا کہ وہ بڑا میں سنیا ایسی ڈیوٹی فری کتنے, میرے کو پتہ نہیں. پھر ہم واپس جانے لگے, ہاں تو وہ شرطے نے روک لیا, اس نے کہا کدھر واپس اندر نہیں جا سکتے. میں کہا امی نے ڈیوٹی فری دیکھ رہا, اس نے کہا ڈرنکس تو نہیں لوگے, میں کہا نہیں, اس نے جانے دیا. ہم پھر اندر سے چکر لگا کے, اچھا ہاں. اور وہ خیر ہم جب واپس باہر نکلے تو انکل بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ تسی لے کے کیوں نہیں آئے. آئیے تو دبئی اترتے ساتھ ہی ایک آپ کو ایک خاصا عملہ ملے گا بوائز کا. ہاں لیکن I'm really looking forward to this, یہ جو نیا سسٹم یہ بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ایئرپورٹ والے جو ہیں, یہ کافی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں, because considering the fact کہ اتنے لوگوں کو یہاں سے ایگزٹ لینا ہے, بار بار نکلنے کی ضرورت ہے یہاں سے. میرا تو اپنا خیال ہے میں نے کہا ذرا اسموتھ کر دیں اس ملک میں یہ چیز چل نہیں پائے گی, کیونکہ وہ جو پہلا بندہ ہوگا نا, بٹ صاحب کا اگر پاسپورٹ سکین نہیں ہوگا اور وہ گیٹ نہیں کھلے گا نا, تو بٹ صاحب جائیں گے تپ, اور جب وہ تپیں گے, وہ آپ کو پتہ ہے ایک لاہور میں ایک نجی یہ فاسٹ فوڈ کی ایک برانچ کھولی انہوں نے, جس کے اندر آپ کا آن لائن کہہ رہا ہوں, وہ ٹرمینل لگا ہوا ہے جس پہ آپ آرڈر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور سامنے وہ آ جاتا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آرڈر ٹو اے پرسن. وہ اتنا فیل ہوا کہ انہوں نے اس جو اسکرین ہے اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا کر دیا جس کو آپ جا کے بتائیں گے, اور وہ اس کو ٹیپ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. میں یہ سوچ رہی تھی جس طرح فار ایگزامپل آپ جب
اپنے گیٹ کے باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہو جہاز پہ چڑھنے سے پہلے. تو ایک ابھی ریسنٹلی آئی واز ٹریولنگ سے میں نے نوٹ کیا کہ جو ہم وہاں پہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے آپ ان کو ایک دفعہ اپنا پاسپورٹ دوبارہ دکھاتے ہو, بورڈنگ پاس دکھاتے ہو, اور وہ اسکین کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں انفارمیشن آئی ہے جی ہاں آپ کی ٹکٹ تھی, آپ کی سیٹ ہے, آپ جا سکتے ہیں. سو آئی واز تھنکنگ کہ یہاں پہ جو 2 لیڈیز کھڑی ہیں یہ صرف اسکین کرنے کے لیے, دس کوڈ بی ڈن بائی دا, وہ پی آئی اے کی ہوں گی. نہیں ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں اگر آپ گیٹ اگر آپ ایسا رکھیں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یو اسکین یور اون بورڈنگ پاس اینڈ ونس اٹ اوپنز اپ. باہر کے ملکوں میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں دیکھیں یہاں پہ نا ایک دفعہ ہم ایک وہ ملک وہ مطلب ہمارا تھا انڈیا میں, ہم کھڑے ہوئے اسی طرح پاسپورٹ کنٹرول پہ اور وہ چیکنگ سارے اس پہ, تو وہ ایک شخص تھے یہیں سے جن کے پاس بہت زیادہ سگریٹ کے ڈنڈے تھے, تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ سگریٹ لے کے جا سکیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ادھر ہی رکھ لیتے ہیں, تو آپ کو ہم ایک پرچی بنا دیتے ہیں. سو آپ جب بھی واپس جا رہے ہوں گے تو آپ وہ پرچی دے کے یہ اپنا لے کے تو واپس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ببی بٹ کا کزن ہوں. کون یہ جو پاکستانی ریفرنس پوری دنیا میں لگا رہے ہوتے ہیں, سیلف چیکنگ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.